1926 میں غربت کے زمانے میں ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے جو کہ وہ 11 بچوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ نملود بچے کی آواز سن کر اس کی بائی نے کہا اس بچی کے رونے کی آواز میں بھی لے ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ملکہ ترنم کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میڈم نور جہان کے والدین تھیٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ گھر میں فلمی ماحول ہونے کی وجہ سے نور جہان کا رجحان بچپن سے ہی سنگیت کی طرف ہو گیا تھا۔ سنگیت کے ساتھ ساتھ فن اور اداکاری میں بھی لگاؤ تھا۔ استاد غلام محمد سے انہیں کلاسک روایتی ہندوستانی موسیقی خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی۔ انہیں ٹھمری، دھرپد، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل تھا۔ 1930 میں نور جہان کو انڈین پکچر کے بینر تلے بنی ایک فلم ہند کے تارے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی فیملی پنجاب سے کولکتہ چلے گئی۔ اس دوران ان کو 11 فلموں میں کام ملا۔ 1931 تک نور جہان نے بطور بال کلاکار اپنی پہچان بنا لی تھی۔ کلکتہ میں ان کی ملاقات گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ اللہ وسائی سے بی بی نور جہاں بھی تجزیف کیا اور اپنے شوہر کشمیری سے کہلوا کر تھیٹر کی دنیا میں لے گئیں۔ بی بی نور جہاں معروف گلوکارہ سے بہت متاثر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی گلوکاری میں اور اداکاری میں مختار بیگم کی جھلک نظر آتی تھی۔ چھوٹی سی ہی عمر میں ملکہ ترنم نے اسٹیج پر جوہر اور اپنی آواز کا جادو دکھایا۔ 1935 میں 9 سال کی عمر میں کے ٹی مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی میں کام کیا اور گانا بھی گایا۔ 1936 میں فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری اور گلوکاری کی اور 1937 میں فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچپن کا کردار بھی ادا کیا اور 1939 میں کلکتہ کو خیر آباد کہا اور لاہور چلے آئیں۔ یہاں انہوں نے ماسٹر غلام حیدر کی ترتیب دی گئی دھن میں اداکاری کی تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ 1942 میں بننے والی فلم خاندان، جس میں انہوں نے اداکار پران کے ساتھ ایز مین لیڈ میں کام کیا، جو کہ ہٹ فلم رہی، اور 1943 میں بننے والی فلم گہائی کے لیے بھی زبردست گیت گائے۔ میڈم نور جہان فلم خاندان کی کامیابی کے بعد بمبئی چلے گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات اداکار اور ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی۔ پھر ملاقاتوں پہ ملاقاتیں بڑھتی گئی اور ملاقاتوں سے پیار کی پینگیں پڑیں۔ نور اور رضوی کے عشق کا چرچا سرعام ہوا اور دونوں نے شادی کر لی۔ حالانکہ نور کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کماؤ بیٹی پیا گھر سدائے اور روزی روٹی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شادی کے بعد میڈم نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا جی اور آشا بھونسلے نے اس فلم میں بچپن کے کردار ادا کیے۔ یوں ہی فلم زینت 1945 میں، گاؤں کی گوری، انمول گاڑی 1946 میں اور جگنو 1947 میں دلیپ کمار کے ساتھ، جو کہ ہٹ فلم رہی ان کی۔ نور جہان ہندوستانی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی فلم اداکاروں میں سے ایک تھیں۔ میڈم کی ہندوستان میں ریلیز ہونے والی آخری فلم مرزا صاحبہ تھی، جن میں وہ پرتھوی راج کپور کے بھائی تریلوک کپور کے ساتھ نظر آئی تھیں۔ جب دنیا کے نقشے میں پاکستان وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی پاکستان کراچی میں شفٹ ہوئے۔ شفٹ ہونے کے 3 سال بعد میڈم نے 94 فلم میں اداکاری کی۔ یہ ایک اوسط درجے کی فلم رہی۔ 29 مارچ 1951 میں یہ فلم ریلیز ہوئی، جو کہ یہ میڈم کے شفٹ ہونے کے بعد پاکستان میں پہلی فلم تھی۔ 1952 میں ریلیز ہونے والی فلم دوپٹہ پیش کی گئی۔ اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ میڈم کی فلم دوپٹہ میں گیت سب جگ سوئے ہم جاگے تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں بہت مقبول ہوا تھا، جس کی شہرت آج بھی برقرار ہے۔ 1952 سے لے کر 1953 میں میڈم اور رضوی کے درمیان آپسی اختلافات پیدا ہوئے۔ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ گئی۔ رضوی سے میڈم کی ایک بیٹی ذل ہما اور 2 بیٹے اکبر رضوی اور اصغر رضوی تھے۔ علیحدگی کے بعد میڈم نے بچے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ میڈم کی دوسری شادی 1959 میں اعجاز درانی سے ہوئی، جو کہ اس وقت کے مقبول ہیرو تھے۔ اعجاز نہیں چاہتے تھے کہ میڈم شوبز سے وابستہ رہیں۔ میڈم اور اعجاز کے 3 بچے ہوئے، ہنا، شازیہ اور نازیہ۔ میڈم نے اداکاری کو تو خیر آباد کہہ دیا، لیکن گلوکاری ترک نہ کی۔ فلم باجی نور جہان کی آخری فلم تھی۔ میڈم نے لگ بھگ 20,000 گانے گائے، اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں۔
ٹوٹل میڈم نے 2422 گانے گائے جو کہ 1100 زیادہ فلموں میں سننے کو ملے، اور میڈم پاکستان میں سب سے پہلی فیمل ڈائریکٹر رہ چکی ہیں۔ 1965 میں میڈم پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازی گئی، ساتھ ہی تمغہ امتیاز سے بھی۔ اور اعجاز درانی کے ساتھ قریبی تعلق کا جب چرچا ہوا تو میاں بیوی کے آپسی تعلقات کشیدہ ہونے شروع ہو گئے، لیکن اعجاز نے فردوس سے تعلق کی تردید کی۔ ہیر رانجھا کی فلم عکس بندی کے دوران عشق کا بھانڈا بیچ بازار میں پھوٹ گیا۔ میڈم نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ وہ اداکارہ فردوس کے لیے اپنی آواز نہیں دیں گی، لیکن فردوس پر قدرت مہربان تھی جس نے نور جہان کی آواز کے بغیر پنجابی اور اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی۔ انڈسٹری میں اس زمانے میں میڈم کا دبدبہ اس قدر تھا کہ کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا میڈم سے اختلاف کرے۔ یہ رشتہ بھی میڈم کا زیادہ دیر تک نہ چل سکا، جو کہ 1971 میں ان کو طلاق ہوگی۔ زیادہ تر میڈم نے انفرادی طور پر گانے گائے ہیں اور کئی مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی گائے ہیں، جیسے کہ مہندی حسن، پرویز مہندی، احمد رشدی، مسعود رانا، عنایت حسن بھٹی، ندیم، بشیر احمد۔ اس کے ساتھ ساتھ نور جہان نے بہت سے زنانہ گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے، جیسے کہ رونا لیلا، نہید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہان 23 دسمبر سن 2000 میں رمضان شریف کی 27ویں رات کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی اور جنازے میں 4 لاکھ لوگوں سے زیادہ تعداد تھی۔ ملکہ ترنم منو مٹی کے نیچے سو گئی، لیکن ان کی مدھر آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہے۔ موسیقی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں میڈم آج بھی زندہ ہے، کیونکہ میڈم نے ایک گانے میں کہا تھا، گائے گی دنیا گیت میرے، سننے والے تو سنتے ہیں لیکن گانے والے بھی ان کے گیت آج بھی گاتے ہیں۔ سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا، ویڈیو پسند آنے پر لائک بٹن دبا دیں اور دیکھتے رہیں یادیں ٹی وی۔ خدا حافظ۔